رضا کی خاطر اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان اس کائنات ارضی میں لباس بشریت پہن کر اپنی عقل و خرد اور شعور و فراست کی دنیا میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں خلق کیا گیا ہے، اس دنیا میں میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ آواز انسان کی فطرت کی گہرائیوں سے بلند ہوتی ہے اور اس کی زبان پر یوں بار بار ورد کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے منزل و مقصد کی سیدھی راہ دکھانے والے رب، میری زندگی کے مقصد کی سیدھی راہ مجھے دکھا دے، ہم سب کو دکھا دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس بات پر ایک لمحے کے لیے تعجب ہوتا ہے کہ یہاں سوال صراط مستقیم کا نہیں بنتا، بلکہ یہاں تو سوال مقصد حیات اور منزل مراد کو پانے کا ہونا چاہیے تھا۔ یہی بظاہر انسانی عقل میں یہ چیز آتی ہے، صاف ظاہر ہے، کوئی بھی راہ منزل کے بغیر اپنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور راہ کی حیثیت ہمیشہ منزل کے حوالے سے ہی متعین ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی نظر میں کسی منزل، کسی مقصد اور کسی نصب العین کو وہ متعین کرتا ہے، پھر اس کے دل میں منزل تک پہنچنے کی ایک آرزو پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ آرزو شدت اختیار کرتی ہے اور حصول مقصد کا شوق انسان کو بے چین کر دیتا ہے، تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور عازم سفر ہو جاتا ہے۔ اس وقت متعین منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کی ضرورت ہوتی ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ صراط مستقیم ہی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہاں صراط مستقیم کا سوال کر کے در حقیقت منزل، مقصد اور نصب العین کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بندے کا سوال منزل اور استفسار نصب العین لفظ اہدنا کے ساتھ ہے۔ باری تعالیٰ بندے کو منزل مراد اور مقصد حیات اور نصب العین کی رہنمائی اور ہدایت تین اعتبارات سے عطا کرتا ہے۔ کچھ اس کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ عرفان الغایہ کے ذریعے مقصد حیات کی رہنمائی دیتا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے ان کو مقصد حیات اور نصب العین کا صرف فہم اور شعور عطا کر دیتا ہے، اور منزل مراد کی صحیح معرفت سے نواز دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے بندے ہیں جن کو وہ اپنے مقام اور مرتبہ نفس کے مطابق اراۃ الطریق کے ذریعے صرف اور صرف مقصد حیات کا راستہ اور طریق دکھائی دیتا ہے، جس پر وہ چل کر اپنی منزل حیات پر بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ اس کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق ایصال الی المطلوب کے طریق پر منزل مقصود اور مقصد حیات تک خود رب اپنے فضل سے پہنچا دیتا ہے، تاکہ راستے میں ان کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا خطرہ اور خدشہ بھی باقی نہ رہے۔ اور جو بندے اس زندگی میں صراط مستقیم کی ان تینوں راہوں پر چلنے والے بن جاتے ہیں، وہ مقصد حیات کو پانے والے ہو جاتے ہیں، اور یہ بندے مخلصین ہو جاتے ہیں، منعمین اور مومنین ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندے صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں اور مقصد حیات کو بھول جاتے ہیں، وہ مغضوبین میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دالین ہو جاتے ہیں۔
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہاں قرآن نے انسان کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے راستے اور طریقہ کار کو دریافت کرنے کی ایک آرزو کا ذکر کیا ہے، اور اس اسلوب سے اس حقیقت کو بھی تمام انسانوں پر عیاں کر دیا ہے کہ اسلام محض فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عزم اور ارادے کا نام بھی ہے۔ اسلام محض علم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عمل کا بھی آواز آ رہی ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے۔ اسلام محض تبلیغ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعمیل کا نام بھی ہے۔ اسلام محض توجیہ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ تخلیق کا نام بھی ہے۔ اسلام محض مقصود حیات کو جاننے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس شاہراہ حیات میں ثابت قدمی سے چل کر اس کو پانے کا نام بھی ہے۔ اسلام محض فقط نظریہ فلسفہ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ زندہ عملی جد و جہد کا نام بھی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے اور قلب و ذہن سے قبولیت اسلام کا اعلان کرتا ہے تو وہ پھر اس کائنات کو اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں اور زمین کی گہرائیوں میں جب وہ غور و فکر کرتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں تفکر و تدبر شروع کرتا ہے تو اس کے خارج کی کائنات کی ہر سمت سے اس کو یہ آواز سنائی دیتی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر گواہی اور شہادت دیتا ہے، اور کائنات ارضی اور سماوی کے ایک ایک کونے سے اس کو یہ صدائے باز گشت سنائی دیتی ہے، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، ہے میرے پروردگار تو نے اس کائنات کا کوئی بھی حصہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ تو وہ انسان جو اس کائنات کے ماتھے کا جھومر ہے، اور وہ انسان جو اس کون و مکان اور اس زمن و زماں کا دولہا ہے، جس کے سر پر تعظیم و تکریم کا تاج سجایا گیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو افضل الخلق اور اشرف الخلق کا اعزاز بخشا گیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس کو اس کائنات میں اپنی نیابت اور خلافت کے لیے خدا نے خود چنا ہے۔ یہ چنیدہ خدا کیسے اور کس طرح اپنی حیات میں بے مقصد ہو سکتا ہے؟ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب انسان نے اہدنا الصراط المستقیم کے تحت اس صراط مستقیم کی منزل کا سوال اپنے مولا سے کیا تو اس کی روح کی آتھا گہرائیوں سے اس سوال کا جواب بندے کو اپنے مولا کی طرف سے یوں سنایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندے سن لے، میں نے جنس و انس کو اپنی عبادت و قربت اور اپنی معرفت و رضا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم نے ہمیں الا لیعبدون کی منزل پر پہنچا دیا۔ باری تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے صراط مستقیم کو انعمت علیہم کے ساتھ مشخص کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اب لیعبدون کے مفہوم کی تعیین کی بھی شدید حاجت درپیش تھی۔ سوال یہ تھا کہ عبادت کا کون سا مفہوم لیا جائے۔ قرآن اس تصور عبادت کو بڑی جامعیت کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ عبادت سراسر نیکی کا نام ہے، مگر نیکی کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ خود قرآن ہی سے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے لیس البر
अन तवल्लु वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व अतल माल अला हुब्बिही वज़्विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन फिर रिकाब व अक़ामुस्सलात व अतज़ ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बासाइ वद्दर्राइ व हीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सूरह अल-बक़रा में फरमाया नेकी और इबादत ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी और असल इबादत ये है कि इंसान ईमान लाए अल्लाह की ज़ात पर, क़यामत, फरिश्तों, किताबों, पैगंबरों पर, और फिर अल्लाह की मोहब्बत में अपने ईमान का सबूत फराम करते हुए अपना सरमाया और दौलत खर्च करे, मुस्तहिक रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और दीगर हाजतमंदों और आम लोगों को धोखे गुलामी से आज़ाद कराने पर वो दौलत खर्च करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे, और जब वादा करे तो अपने कौल को पूरा करने वाला हो और सब्र करने वाला हो, मसाइब व आलाम और मुश्किलात हो, शदाइद में और जंगो जिदाल के वक़्त सब्र करने वाला हो। फरमाया यही सच्चे लोग हैं, यही परहेज़गार लोग हैं, यही नेकोकार लोग हैं। अब इस आया करीमा में इबादत का बड़ा जामे और माहने तसव्वुर खुद बारी ताला ने अपने बंदों पर वाज़े कर दिया है कि हम अपने जहनों से समझें तो मुमकिन है कोई इबादत को सिर्फ नमाज की हद तक महदूद कर ले, कोई हज तक इसको मुक़य्यद कर ले, कोई रोज़े तक इसको महदूद करे, और कोई ज़कात तक इसको मुनहसिर करे, और कोई इस तसव्वुर को बढ़ाता हो तो इसमें खिदमते खल्क़ को भी वो शामिल करता हो। अला हाज़िल क़ियास फिर भी इस्लाम का असल तसव्वुर इबादत हम ये सारे का सारा समझ ना पाते, इसलिए इस्लाम ने जो तसव्वुर इबादत इस आया करीमा के ज़रिए हमें दिया है, इसमें सेहत अक़ायद भी है, इसमें हुब्बे इलाही भी है, इसमें माली इसार और कुर्बानी भी है, इसमें सेहत आमाल भी है, इसमें इफ़ाए अहद भी है, इसमें माशरे के नादारों, गरीबों, यतामा, मसाकीन, गुरबा, फ़ुक़रा और ग़ुलामों की आज़ादी के लिए इन्फ़ाक़ का अमल और खिदमत खल्क़ भी शामिल है। इसमें मसाइब व शदाइद में सब्र व तहम्मुल करना भी शामिल है, सब्र व इस्तिक़लाल भी शामिल है। इसमें हक़ की खातिर मुखालफत व मुखासमत से न घबराते हुए सब्र करना और जिहाद करना भी शामिल है। ये सारे अज्जा जब बहम मिल जाते हैं तो इन तमाम अज्जा के मजमूए को नेकी करना और असल इस्लाम में इबादत करना करार देते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इबादत को अगर हम एक फ़ेल के तौर पर देखें तो ये फ़ेल इबादत बज़ाते खुद मकसूद नहीं है, बल्कि इस फ़ेल इबादत के ज़रिए हासिल होने वाला सब्र और उसका असर और इस फ़ेल का भी मकसद अदा वो मतलूब है, वो मकसूद है, वो है रिदवानुन मिनल्लाहि अकबर। अब हर फ़ेल का मकसद, हर मुसलमान की इबादत का मकसद व रिदवानुन मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है। अब ये रज़ाए इलाही इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद हयात है। इंसान की तख्लीक इसलिए हुई है कि वो अपने मौला की रज़ा व खुशनुदी को पाले। ज़कात माल का खर्च करना है, ये माली इबादत है, मगर इसके इन्फाक फिल माल को अला हुब्बिही, मौला की मोहब्बत और रज़ा के लिए खर्च करना ये लाजिम ठहराया है। इसलिए फरमाया वातल माला अला हुब्बिही, कि वो अपना माल अल्लाह की मखलूक पर उसकी मोहब्बत और उसकी रज़ा के लिए खर्च करते हैं। इसलिए नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? फरमाया नमाज पढ़ो वाक़े मिस्सला था ले ज़िक्री, नमाज इसलिए पढ़ो ताकि तुम मुझे याद कर सको। तो नमाज का क़याम इसलिए है कि याद मौला की कोई सबील की जाए,
حتیٰ کہ انسان کے ہر فعل کی بنیاد اور اساس اللہ کی رضا کا اصول ہو جائے، یہ طرز عمل اصول مقصد کی جد و جہد کہلاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء میں جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ایسا کرے تو اسے ان قریب ہم بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کے ہر فعل کا مقصود و مطلوب اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اصول ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور انسان اس مقصد کو پانے کے لیے دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتیں اور دولتیں چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ رب مل جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ رضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ جو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور مال و جائیداد سے محروم کر دیے گئے صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کی خاطر، بس یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانی زیست کا حاصل اور اس کا مقصد صرف اور صرف مولا کی رضا ہے، اور یہی وہ مقصد حیات ہے جس کے اصول کے لیے انسان اپنی زندگی کو بھی وقف کر دیتا ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہر طرح کی قربانی اور جان نثاری سے گزر جاتا ہے۔ اس حقیقت کو یوں واضح کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ البقرہ میں جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی جان مولا کی رضا کی خاطر بیچ دیتا ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح اسی مضمون کو سورہ آل عمران میں یوں بیان کیا، ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانوں میں سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو باری تعالیٰ کے فرامین، احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تعلیمات کے مطابق اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کا حامل بنائے، اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ مقصد پا کر مقام مرضیہ پر انسان فائز ہو جاتا ہے، رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سورہ الفجر میں ہے اطمینان یافتہ نفس، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ رب تجھ سے راضی ہو۔ جب بندہ اس مقصد حیات کو پا لیتا ہے تو اس کامیابی کا اعلان خود باری تعالیٰ کرتا ہے ذالک الفوز العظیم۔ بس اللہ کا راضی ہونا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی و کامرانی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اتنے بڑے مقصد حیات اور رضائے مولا کو پانے کے لیے خود انسان کی فطرت، اس کی طبیعت کیا مدد کرتی ہے؟ انسانی فطرت اس مقصد کے اصول کے لیے کس قدر انسان کی ممد و مامن ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے انسانی فطرت کے مفہوم کو اچھی طرح جان لے اور سمجھ لے، اور اس فطرت کی انسانی وجود میں کار فرمائی کا مطالعہ اور مشاہدہ کر لے تو یوں سب حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ فطرت کا مفہوم یہ ہے یا ایجاد الشیء علی ہیئتہ مترشحۃ بافعال من الافعال۔ فطرت انسان کے اندر ایک ایسی حیت اور قدرت ہے کا نام ہے جو کسی نہ کسی فعل کو ظاہر کرتی ہے۔ گویا فطرت انسان کی طبع سے کسی فعل کے ظہور کا نام ہے، انسان کے وجود سے کسی فعل کو ایجاد کرنے کا نام ہے، کسی فعل کو تخلیق کرنا ہے، کسی فعل کو اپنانا ہے اور کسی فعل کو اختیار کرنا ہے،
اور کسی فعل کا انتخاب کرنا سراسر انسان کی فطرت پر منحصر ہے۔ انسان نے اپنی فطرت کو جس چیز پر استوار کیا ہوتا ہے وہی چیز انسان کا قول بنتی ہے، انسان کا فعل بنتی ہے اور انسان کا خلق بن کر اس کا کردار بنتی ہے۔ اس اعتبار سے اعلیٰ فطرت کی تشکیل اعلیٰ تعلیم و تربیت سے جنم لیتی ہے۔ باری تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ربوبیت اور الوہیت کی پہچان اور شناخت کی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے رب نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا ہے اور ان سے پوچھا ہے الستو بربکم، ارواح سے سوال کیا ہے تو روحوں نے، سعادت مند روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے، کیا فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ سوال تھا، تو سب سعادت مند روحوں نے یہی عرض کیا تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ فطرت سلیمہ ہے اور یہی فطرت صحیحہ ہے کہ ہر انسان اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے محبوب کی شناخت رکھتا ہو اور اس کی فطرت اس کی شان الوہیت سے آشنا ہو اور اس کی فطرت اس کی شان بندہ پروری کی معترف ہو۔ فطرت کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، رواہ احمد بن حنبل فی سننہ، فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیحین میں متفق علیہ حدیث مبارکہ آئی ہے ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، موجوسی بنا دیتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب یہ فطرت ہر انسان کے اندر دو اعتبار سے پائی جاتی ہے، ایک فطرت بالقوہ ہوتی ہے، دوسری فطرت بالفعل ہوتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ فطرت بالقوہ، پوٹینشل نیچر، یہ کیا ہے؟ اس سے مراد انسان کے اندر موجود وہ فطرتی احساسات ہیں جو انسان کے اندر خلقاً موجود ہوتے ہیں۔ ان احساسات کے اظہار کو انسانی ضمیر کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا ہر انسان کے اندر ضمیر کی آواز فطرت بالقوہ کا اظہار ہے، اور دوسری چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے اس کو فطرت بالفعل، ایکچول نیچر کہتے ہیں۔ اس فطرت بالفعل سے مراد ہر انسان میں موجود نفسانی خواہشات ہیں، ہر انسان میں موجود اس کی طبعی داعیات ہیں جو ہر انسان سے ایک فعل، ایک عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ حاضرین اور ناظرین گرامی قدر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت بالقوہ کے اندر باری تعالیٰ نے چار چیزیں رکھ دی ہیں جن سے اس فطرت بالقوہ کا ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے، اور یہی چیزیں اس فطرت بالقوہ کے لوازمات بنتی ہیں، جن میں سے پہلی چیز ہے کہ انسان کی فطرت اقرار الوہیت سے آشنا کرائی گئی ہے۔ ہر انسان طبعاً اور خلقاً اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا قائل ہوتا ہے۔ اپنے رب کی طرف ہر انسان بہت زیادہ راغب ہوتا ہے، وہ اپنے وجود میں اللہ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کی فطرت بالقوہ میں الستو بربکم قالوا بلا کی حکمرانی کے مظاہر اور اس کے سائے نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کی طبیعت اور فطرت اقرار الوہیت اور اقرار ربوبیت کے لیے تیار ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے خدا انسان کی طبیعت میں خود موجود ہوتا ہے اور خدا انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ مختلف زمانوں میں لوگوں نے انسان کے اس فطرتی تقاضے کا غلط استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کی اس فطرتی کمزوری کی وجہ سے کبھی اس کو مظاہر قدرت کے سامنے جھکایا گیا، کبھی اس کو اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کا پرستار بنایا گیا، کبھی اس کو شرک پرستی کی متعدد صورتوں میں پھنسایا اور الجھایا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بندے کی فطرت کی آواز اور ضمیر کی صدا یہ تھی
کہ کوئی ہے ضرور اسی تلاش میں کوئی ہے ضرور انسان کبھی توحید پرست رہا کبھی شرک پرست رہا، یہاں تک کہ بعثت رسالت محمدی کا زمانہ آ گیا، پیغام رسالت اور دعوی نبوت کو اپنی تمامیت اور بلاغیت کے ساتھ اس طرح لوگوں تک پہنچایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اعلان فرما دیا، انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، رواه بخاری فی صحیح، فرمایا ہے لوگو میں نے پیغام توحید تم تک اس طرح پہنچا دیا ہے کہ مجھے کوئی خوف و خدشہ نہیں کہ تم میرے بعد گمراہ ہو جاؤ گے اور شرک پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کی فطرت بالقوہ میں دوسری چیز جو ہر انسان میں موجود ہے وہ خیر و شر، نیکی اور برائی، فجور و تقوی کا امتیاز ہے۔ ہر انسان خلقاً اور فطرتاً نیکی سے محبت کرتا ہے، بدی سے نفرت کرتا ہے۔ فطرت بالقوہ کے اس دائیے کی خبر قرآن ہمیں یوں دیتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورہ شمس میں باری تعالیٰ نے ہر انسانی نفس میں برائی اور اچھائی کا شعور ودیت کر دیا ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام پر بڑے واشگاف الفاظ میں یوں بیان کیا، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بس ہم نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ تیسری چیز جو باری تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت بالقوہ میں عطا کر رکھی ہے وہ ہر انسان کا اپنے نفس پر بصیرت رکھنا ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا میں اپنے اعمال کے انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ کسب اعمال، اکتساب اعمال پر نتیجہ اعمال کو بصیرت نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن اس حقیقت کا اظہار سورہ القیامہ میں یوں کرتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ ہر انسان اپنے نفسی اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنے اعمال خیر اور اعمال شر کا خود ہی محتسب ہے، وہ اپنے اعمال میں نفع اور نقصان کو خوب جانتا ہے، اس لیے اپنے اعمال کا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں تمہارے کیے کی جزا اور سزا ضرور مل کر رہے گی۔ ہر انسان اپنے نفس کے کسب کردہ افعال کا مکلف اور ذمہ دار ہے، اور اس کے نتائج خیر و شر کا بوجھ بھی اسی کے کندھوں پر ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، فرمایا سورہ آل عمران میں ہر انسان کو اپنے کسب کردہ اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت بالقوہ کے طور پر عطا کی ہے وہ ہر انسان کا اس کائنات میں خلافت الہیہ اور نیابت الہیہ کی امانت کی ذمہ داری رکھنا ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس ہر انسان کی فطرت بالقوہ میں موجود ہے۔ وہ خلقاً اور فطرتاً اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک امتحان گاہ اور ایک ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کی فطرت بالقوہ اس کی ذمہ داری کی یاد دہانی کبھی اس کا ضمیر بن کر کرتی ہے، کبھی صدائے حق بن کر کرتی ہے، کبھی روح کی آواز بن کر اس کو یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ تم ایک عمل احسن کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہیں دنیا میں بھیج کر آزماتا ہے کون تم میں سے اعلیٰ، اچھا اور بہترین عمل کرتا ہے۔ اس ذمہ داری کی بنا پر وہ خود کو کسی نہ کسی سطح پر جواب دہ محسوس کرتا ہے اور اپنے اعمال کو احسن اور ان کے نتائج کو اعلیٰ بنانے کی فکر کرتا ہے۔ جب کوئی جرم اور برا عمل کر لیتا ہے تو اس کی فطرت بالقوہ اور اس کا ضمیر پکارتا ہے فَعَلَيَّ إِجْرَامِي فَعَلَيَّ إِجْرَامِي فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، بس میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے، فرمایا میں تمہارے تمام جرائم سے بری ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں
کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں میں فطرت بالقوہ کو فروغ دیں اور اس کی خلق کی میلانات کو قوی کریں، اس کے تحت فطرت بالفعل کے طبی داعیات کو منظم کریں۔ اب ان دونوں تقاضوں کی تکمیل شرعی اصولوں کے مطابق ہونے لگے گی۔ شریعت کے تحت فطرت بالفعل کے طبی داعیات اور نفسانی خواہشات کی تکمیل بدی سے نہیں ہوتی ہے بلکہ عین نیکی سے ہوتی ہے۔ جب فطرت بالفعل کو مادر پدر آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی شرعی پابندی نہیں رہتی تو پھر اس کے تقاضوں کی تکمیل بدی بن جاتی ہے۔ تمام فطرتی محبتیں پھر گناہ اور معصیت بن جاتی ہیں۔ اگر فطرت بالفعل فطرت بالقوہ کے تحت منظم ہو جائے اور اس کے تابع اور مغلوب ہو جائے اور شرعی اصولوں کے مطابق فروغ پانے لگے تو پھر اصول مال اور زر اور اصول دولت کا تقاضا بھی نیکی بن جاتا ہے۔ جو شریعت کے مطابق انسان کماتا ہے وہ سراسر نیکی ہے، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل نکاح کی صورت میں نیکی بن جاتی ہے۔ فطرت بالقوہ کے تغلب اور فطرت بالفعل کی مغلوبیت اور فطرت بالقوہ کے تحت فطرت بالفعل کے منضبط اور منظم ہونے کو قرآنی اصطلاح میں تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس صورت کو تخریب نفس کہتے ہیں اور قرآنی اصطلاح میں اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے جو فطرت بالفعل کے تقاضوں کی تکمیل سے فروغ پاتا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ ہے جو فطرت بالقوہ کے تقاضوں سے اپنی شناخت پاتا ہے۔ نفس امارہ برائیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں، بے شک نفس برائی کا زبردست میلان رکھنے والا ہے۔ یہی نفس ہمارا جب فطرت بالقوہ کے تحت منضبط اور منظم ہوتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اور نفس ہمارا نیکی اور بدی کے امتیاز کی صورت میں نفس ملہمہ میں بدل جاتا ہے۔ پھر انسان میں نیکی اور تقوی کے دوام اور قرار پا جانے کے بعد یہ نفس امارہ نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے۔ جب یہ نفس ہر حال میں خدا سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ نفس راضیہ میں بدل جاتا ہے، اور جب ذات حق اس نفس سے راضی ہو جاتی ہے تو یہ نفس مردیہ میں بدل جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان اپنی زندگی کے مقصد رضائے الہی کو پا لیتا ہے۔ بندہ اس درجہ پر پہنچ کر انسان مرتضیٰ بن جاتا ہے اور مقام مرتضیٰ اور نفس کاملہ کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب اسے اپنے مولا کی جانب سے ندا آتی ہے، اس نفس راضیہ، اس نفس مردیہ کے حامل شخص کو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو ہے نفس میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جا اور میری پرسکون جنت میں آ جا۔ قرآن اور رمضان حاضرین و ناظرین گرامی قدر انسان کے اندر فطرت بالفعل کے تقاضوں کو غالب کرتے ہیں اور فطرت بالفعل کے تقاضوں کو مغلوب کرتے ہیں۔ قرآن اور انسان کے اندر نیکی کی قوت کو غالب کرتے ہیں اور بدی کی قوت کو مغلوب کرتے ہیں، اور ان کو فطرت بالقوہ کے تحت منضبط اور منظم کرتے ہیں۔ اس عمل سے انسان وہ انسان بنتا ہے جو قرآن کا مطلوب ہے، جو رمضان کے عمل صوم کا مقصود ہے، اور یہی انسان اپنی شخصیت میں اپنے زمانے کا انسان مرتضیٰ بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان تو بے شمار ہیں مگر ان میں قابل رشک انسان خال خال کوئی دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے غالب نے کہا بسا کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بسا کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔